الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات، آج بحمد اللہ تعالی 17 رمضان المبارک ہے، اور آج کا یہ دن کفر و اسلام کے پہلے بار کے غزوہ بدر کی یاد دلاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر کے اندر اپنی 15 سالہ جد و جہد کا سرمایہ لے کر اس وقت کے کفر کے سامنے کھڑے تھے، اور آپ کے صحابہ جو تھے کہ 313 تھے، وہ نہتے تھے۔ کسی کے پاس تلوار تھی تو ڈال نہیں تھی، کسی کے پاس تیر تھا تو کمان نہیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کرتے رہے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد ابدا۔ الہ العالمین، یہ میں اپنی ساری زندگی کی کمائی، یہ اپنی جمع پونجی اللہ میدان بدر میں لے کے آیا ہوں، اور الہی میں تیری بارگاہ میں یہ فریاد کرتا ہوں کہ اگر یہ تیرے مٹھی بھر بندے ہلاک ہو گئے تو پھر روئے زمین پر تیری بندگی کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عجز و انکسار کے ساتھ اور بڑی آہوزاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید النصرت کا سوال کر رہے تھے، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں اور فداکاروں کا جذبہ قابل دید تھا۔ جو مہاجر صحابہ تھے وہ تو اللہ کے دین کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تھے، لیکن آپ انصار صحابہ اکرام کی رائے معلوم کرنا چاہتے تھے۔ آپ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرے انصار صحابہ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ اس پر حضرت سعد بن معاذ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ ہماری رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ خدا کی قسم اگر آپ حکم دیں تو ہم سمندروں میں کود جائیں، آپ اشارہ فرمائیں تو ہم جلتی ہوئی آگ میں کود جائیں۔ ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ آپ لڑیں اور آپ کا رب لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم سے اللہ کی راہ میں جہاد نہیں ہو سکتا۔ عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم وہ نہیں ہیں، ہم آپ کے سامنے لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے، آپ کے دائیں لڑیں گے، آپ کے بائیں لڑیں گے، اور اللہ تعالی ہماری طرف سے آپ کو وہ کیفیت دکھلائے گا، اور ہم ایسی پامردی اور جرت کا مظاہرہ کریں گے کہ آپ کی آنکھیں ہماری طرف سے ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے یہ کلمات سن کر ان کی تحسین فرمائی۔ میرے بھائیوں، بدر کا میدان ہے، 1000 کا کافروں کا لشکر سامان حرب و ضرب سے لیس ہے، کیل کانٹے سے لیس ہے، اور وہ یہ ارادہ لے کر آئے ہیں کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹا کے جائیں گے۔ لیکن دوسری طرف نہتے صحابہ، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے وسائل کے اعتبار سے کمزور صحابہ موجود تھے، لیکن ان کے اندر ایمان کی طاقت اور قوت موجود تھی۔ اور وہ جو حضرت اقبال نے کہا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، ان کے شعر کی عملی تفسیر چشم فلک کو نظر آ رہی تھی۔ جب جنگ شروع ہوتی ہے، انفرادی مقابلے کے اندر کافروں کے بڑے بڑے سردار عتبہ، شیبہ، ولید اور دیگر سرداران قریش جہنم رسید ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ غضبناک ہو کر عام حملہ کرتے ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم گمسان کا جب رن پڑتا ہے تو آپ بار بار اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، پھر اپنے
जाबाजों और सरफरोशों की तरफ देखते हैं और आप अपनी जुबान मुबारक से ये दुआ फरमाते हैं, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। मेरे भाइयों, आप सहाबा किराम को जन्नत की तलब और आखिरत की कामयाबी की तरफ राग़िब करते हुए फरमाते हैं, वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नह अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द। उस जन्नत की तरफ बढ़ो, उस जन्नत की तरफ दौड़ो कि जिसकी वुसअत आसमान और जमीन के बराबर हैं। हजरत उमैर बिन हम्माम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खजूरें खा रहे थे। उन्होंने रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से कुरान करीम के ये अल्फाज सुने तो अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, क्या मैं भी इस जन्नत में जा सकता हूं? आपने फरमाया, हां तुम भी जा सकते हो। उन्होंने खजूरें फेंक दी, इतना भी इंतजार न किया कि खजूरें खा लूं, और जन्नत की तलब में, आखिरत की कामयाबी की तलब में उन्होंने अपनी तलवार निकाली और काफिरों के जमकटे में घुस गए। उनकी सफों को चीरते हुए एक शेर की तरह आगे बढ़ते चले गए और जब तक जामे शहादत नोश न किया मुसलसल तलवार चलाते रहे। और यहां पे एक बात बड़ी काबिल गौर है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बदबख्त को अपनी उम्मत का फिरौन करार दिया था, मेरी मुराद अबू जहल लाइन से है, उसे अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा देखिए कि दो नौखेज नौजवान, हल्की उम्र के नौजवान मुअव्विज और मुआज अपनी तलवारों से उसके घोड़े से नीचे गिराते हैं और उस बदबख्त को जहन्नम रसीद कर देते हैं। ये कौन से बच्चे थे जिनकी मां ने उन्हें यह सबक दे के भेजा था कि बेटा कल बद्र का मार्का सजने वाला है और वहां पर अबू जहल नाम का एक बंदा भी होगा, तुम उसे मार के आना या खुद मर जाना, ऐसा ना हो कि वो भी जिंदा रहे और तुम भी जिंदा रहो। उन्होंने पूछा, अम्मा अबू जहल कौन है, उसने हमारा क्या बिगाड़ा है? उनकी मां ने जवाब दिया, बेटा वो तुम्हारे नबी की तौहीन करता है, तुम्हारे पैगंबर को गालियां देता है। उन दोनों नौजवानों ने, नौ उम्र लड़कों ने अबू जहल जैसे मलऊन को उसके अंजाम तक पहुंचाया। 14 सहाबा इकराम ने जामे शहादत नोश किया, 70 काफिर कैदी बना दिए गए और 70 को ही मुसलमानों ने खाको खून के अंदर तड़पा के रख दिया। और यह अजीब जंग थी, यह दुनिया का इस लिहाज से अजीब मार्का था कि कौम एक है, वतन एक है, नस्ल एक है, कबीला एक है, बिरादरी एक है, खानदान एक है, लेकिन अकीदे के फर्क ने सारे इम्तियाजात को मिटा दिया था। चश्मे फलक ने देखा कि अगर बाप उतबा दुश्मनाने इस्लाम की सफ में खड़ा है तो बेटा अबू हुज़ैफा बिन उतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुजाहिदीन इस्लाम की सफ में खड़ा है। बेटा अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर काफिरों के लश्कर में खड़ा है तो बाप अबू बकर बिन कुहाफा, अबू कुहाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के सरफरोशों के अंदर खड़े। चश्मे फलक ने देखा कि अगर बाप अब्दुल्ला बिन जर्राह रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफों के साथ है तो बेटा अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादारों के अंदर खड़ा। दुनिया ने यह हैरत अंगेज मंजर देखा कि एक भाई अकील बिन अबी तालिब काफिरों की फौज के अंदर खड़ा नजर आ रहा है तो दूसरा भाई अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम का शेर बनकर लश्कर इस्लाम के एक जाबाज के तौर पर खड़ा। तलवारें टकराती हैं, एक दूसरे के गले काटे जाते हैं, अल्लाह के दीन की खातिर, ईमान की बुनियाद पर यह दो कौमी नजरिया निखर कर सामने आता है। कुफ्र इस्लाम के इस पहले मार्के में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तईद और नुसरत से अहले ईमान को शानदार फतह नसीब होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत और अजमत से नवाजते हैं और यह जिहाद ही था जिसकी बरकत से यह इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में लहराता नजर आ रहा था। आज जो मुसलमान कमजोर हैं, मगलूब हैं, उन्हें दबाया हुआ है, आलम कुफ्र का उन पर तसल्लुत है,
اور وہ جگہ جگہ پر کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، بلکہ ذلت اور رسوائی ان پہ ڈیرے جمائے ہوئے ہیں۔ اس کے اور بھی کئی اسباب ہوں گے، لیکن سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ آج مسلمانوں نے جہاد کے راستے کو چھوڑ دیا ہے، آج قتال کے راستے کو چھوڑ دیا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ذہنوں میں آتا ہے کہ ایک وقت تم پہ ایسا آئے گا، دنیا کی قومیں تم پہ اس طرح ٹوٹ پڑے گی جس طرح بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا اس وقت ہم اتنے ہی تھوڑے ہوں گے کہ لوگ ہمیں کچا چبا جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت سمندر کی سطح پر ابھرنے والی جھاگ کی ہوگی، جو مقدار میں بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ عرض کی، اللہ کے رسول، ایسا کیوں ہوگا؟ تعداد کی کثرت کے باوجود ہم اتنے ہلکے کیوں پڑ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا، تمہیں وہن لاحق ہو جائے گا۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت، موت سے نفرت۔ تم دنیا سے دل لگا لو گے، اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا جذبہ تمہارے اندر باقی نہیں رہے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن دشمن تم پہ غالب آ جائے گا۔ آج ضرورت ہے اس راستے کو اختیار کرنے کی۔ بقول شاعر مشرق حکیم الامت، فدائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی، وما علینا الا البلاغ المبین۔